اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم کے آخری درس کا بھی ہم آغاز کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ اب آخری کلاس ہے اس کی سورہ ابراہیم کی، تو اس میں ہم کچھ چیزیں دیکھیں گے۔ آج مجھے ہمارے ایک بہت ہی عزیز، بہت ہی قریبی دوست کی طرف سے ایک تنبیہ ہوئی ہے، اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ تم بات کو ضرورت سے زیادہ لمبا کھینچ رہے ہو۔ تو مجھے اس پر بھی یاد آیا کہ گھر میں جب کوئی بات ہوتی ہے تو آدمی عادت سی اس کی ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو کوئی بات ہو تو میں کروں بات اگر، تو تھوڑی دیر بعد میرے خان جی ابو میرے وہ سنتے رہتے ہیں، اور امی بھی بیٹھی ہوں یا کوئی، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہن اپنی امی کو پوچھ بھائی تد کے آکھا۔ یعنی اب تم پوچھو اپنی امی سے کہ تم نے کیا کہا ہے۔ تو انہوں نے بالکل صحیح یہ توجہ دلائی کہ کم از کم بات کو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ کچھ یاد بھی رہے۔ باقی باتیں ٹھیک ہیں، تو اس میں انشاءاللہ میں نے آج پھر ان سے اس پہ اجازت مانگی کہ آج انشاءاللہ آج کی کلاس جو ہے وہ اس طرح سے تھوڑا کر لینے دیں اس میں، اور آج کیونکہ وہ یہ ختم ہو جائے گی سورہ ابراہیم، یعنی ختم تو نہیں، مطلب یہ آج کی کلاس ہو جائے گی، تو اگلی جو ہماری سورہ ہے اس میں ہم انشاءاللہ اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں گے کہ بات زیادہ طویل نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اس میں ایک بوریت کا عنصر داخل ہو جاتا ہے، وہ بہرحال، لیکن آج میں ان کے پرمیشن سے اس کو کرنے لگا ہوں کہ اب یہ جس طرح سے ہم آ رہے تھے اس کی ایک مجبوری تھی۔ جیسے اس سورہ کے آغاز میں عرض کیا کہ اب جب کیونکہ یہ آخری آیت ہے نا، تو اس میں پہلی آیات اور آخری آیات یہ بالکل ابتدائیہ، اور یہ جو اختتام ہو رہا ہوتا ہے اس میں ان دونوں کو جوڑ کے دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ ایک بات کی جاتی ہے، پھر اس بات کے بعد درمیان میں اس بات کے حوالے سے مختلف گفتگو کی جاتی ہے، اور پھر آخر میں اس کو یعنی اس کو مکمل کیا جاتا ہے، جو اس پر آخری بات ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے سورہ ابراہیم کو دیکھا کہ سورہ ابراہیم اپنے آغاز سے وہ جس بات پر بہت زیادہ فوکس کی ہوئی ہے وہ ہے انسانی اختیار، اور انسانی اختیار میں اس کی پسند ناپسند کا دخل۔ جیسے یہ کہا نا کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، تو یہ یستحبون جو ہے یہ صرف سادہ محبت نہیں ہے، یہ سادہ چاہنا نہیں ہے، یہ ترجیح ہے، یعنی کسی کو رد کر کے، کسی سے منہ پھیر کر، کسی کا انکار کر کے، کسی کو نظر انداز کر کے وہ کسی کو اہمیت دینا، یہ ہے جو یہاں پر کہا کہ کیونکہ کہا کہ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، تو یہ کافر کون ہیں، یعنی بالکل شروع میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے کے جائیے، یعنی گمراہیوں سے ہدایت کی طرف لے کے جائیے۔ تو اب یہ جو لوگ گمراہیوں میں ہیں، یہ لوگ، ان کو کہا کافر دوسری آیت میں، ٹھیک ہے، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ۔ اب کافر کون ہیں؟ کافر وہ ہیں
جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی. یہ بالکل آغاز میں تو انہوں نے اپنے اختیار کو اور اپنے ارادے کو دنیا چننے پر صرف کیا. اب اس کے بعد فرمایا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. تو اب یہاں جب کہا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو یہ سادہ محبت نہیں ہے، اس میں اضافی کوشش شامل ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کیا؟ دوسری بات یہ کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے سے محض رکنا نہیں ہے، یہ روکنا ہے. یعنی اضافی کوشش، اختیار کا عام استعمال نہیں ہے، یہ اختیار کا کیا ہے؟ اضافی استعمال ہے. اب یہاں پر بالکل اب آخر میں آ کر آخری آیت میں فرمایا کہ ھذا بلاغ للناس، یہ جو ہم نے آپ کی طرف یہ جو وحی کی، جس کے بارے میں فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تو یہ کیا ہے؟ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے خبر ہے، اطلاع ہے. ٹھیک ہے. تو اب جیسے میں نے عرض کیا کہ آج ہم اس پر تھوڑا سا شاعرانہ، ٹھیک ہے، تو یعنی وہ جو بات میں ذرا تھوڑا سا خوبصورتی کے پہلو ہوتا ہے، بعض اوقات وہ خوبصورتی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بورنگ ہوتی ہے، تو یہ بھی خوبصورتی کے ایک وہ ہائر اسٹیٹکس جو ہے نا اس میں ہوتا ہے یہ. تو دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا فلسفیانہ، تھوڑا سا ہلکا سا، اس میں جو جبر و قدر کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور وحی کا جو ایک یعنی دنیا میں ہم وحی سے کس طرح متعلق ہوتے ہیں وہ بھی یہاں ہے. ٹھیک. اور پھر آخر میں عقل والوں کے لیے اولو الالباب، یہ اولو الالباب معقولی نہیں ہے، فلسفی نہیں ہے. ٹھیک ہے. عقل کو آخری اتھارٹی ماننے والے لوگ نہیں ہیں، یہ ان کو اولو الالباب نہیں کہا جاتا. کیا؟ وَلِيَذَّكَّرَ اولو الالباب. ہم نے اب اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے اولو الالباب نہیں ہوتے، کچھ ایک ہے ھذا بلاغ للناس، ٹھیک ہے، لجمیع الناس، اور وہ کیا ہے؟ وَلِيَذَّكَّرَ اولو الالباب. تو ناس میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اولو الالباب ہوتے ہیں، جو انسانیت کا جوہر ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی، عام انسانوں کے لیے بھی. اچھا، اب یہاں کیا ہے کہ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ خبر ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے خبر ہے. اللہ تعالی خبر کان سے سنی جاتی ہے، یہ کلام ہے. ٹھیک ہے. خبر کان سے. اللہ نے انسان کو دنیا میں غیب سے متعلق ہونے کے لیے 5 حواس دیے. نشانیاں بناؤ، تو ان نشانیاں بنانے میں اس دنیا کو اللہ کی نشانی بناؤ، یہ نشانی بنانے میں یہی حواس استعمال ہوں گے نا، یا کوئی میں اور حواس لاؤں گا؟ ان میں سے ہر حص کے اندر اختیار موجود ہے اپنے آپ کو انڈو کرنے کا. آنکھ خود اپنے دیکھے ہوئے کو اندیکھا کر، یعنی آنکھ خود اپنی بینائی کو ختم کرنے پہ کا اختیار رکھتی ہے. ٹھیک ہے. زبان خود اپنی گویائی کو ختم کرنے کا اختیار رکھتی ہے. ٹھیک ہے. سونگھنے کی حس خود اپنے آپ کو روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے. چھونا یہ خود اپنے آپ کو انڈو کر سکتا ہے سوائے کان کے. کان کے اندر یعنی خبر کا، غیب سے متعلق اللہ نے دنیا میں ہمیں آنکھ دی ہے مجاز سے متعلق رہنے کے لیے، یعنی اس کو نشانی بناؤ، اور کان دیے ہیں غیب سے متعلق ہونے کے لیے، حقیقت سے. حقیقت کا کنٹینر وہی ہے،
وہی خبر ہے، اطلاع ہے، اس سے متعلق رہنے کے لیے ہمیں کان دیے۔ کان کے اندر اپنے طرف آنے والی آواز کو روکنے کی کوئی استعداد موجود نہیں ہے۔ اب یہاں آتی ہے بات اختیار کی، یعنی جس نے نبی کی دعوت کو نہیں سنا اس نے اضافی کوشش کی ہے، اس نے ایسا نہیں ہوا، دعوت وہی آ رہی ہے، خبر آ رہی ہے، اطلاع، اور کان تک آواز خود آتی ہے۔ پہلے آواز خود آتی ہے، پھر کان آواز کو ڈھونڈتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آنکھ کو منظر نظر نہ آئے تو آنکھ تڑپ جائے، لیکن کان کو آواز نہ آئے جب تک تو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن آواز کے آتے ہی پھر یہ آواز کی طرف، اور آواز کو روکنے کا کان کے پاس کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے۔ اس لیے دین سماعت پہ بہت زور دیتا ہے۔ اب جو آدمی سننا نہیں چاہتا نبی کی بات کو، اب اس کو ہم تھوڑا سا اس طرح دیکھیں کہ یہ ریلیٹ کیسے ہوتا ہے۔ جو آدمی بھی نبی کی بات کو سننا نہیں چاہتا وہ اپنی فطرت پر رہتے ہوئے ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کو نبی کے انکار کے لیے فطرت کی جو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے اس کو روکنے کے لیے اضافی کوششیں کرنی پڑتی ہیں، اپنے آپ کو محنتیں کر کر کے مشق کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے لگتا ہے کہ گناہ مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ فطرتی کیا ہے، وہ آواز آتی ہے، اور اس آواز، کان نہیں جاتا آواز تک، ہم خود وہی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ وہی ہم تک آتی ہے، اللہ خود اپنا پیغام ہم تک بھیجتا ہے۔ حضرت جبرائیل آتے ہیں، اللہ بندہ چنتا ہے، پھر وہ بات ہم تک آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا فرمایا، ھذا بلاغ للناس، تمام انسانوں کے لیے یہ اطلاع ہے، یہ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو خبر، کلام، آواز، یہ کوئی دیکھنے کی شے نہیں ہے، سنی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو مانا جاتا ہے، خبر کو مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کوئی دعویٰ نہیں ہوتا، اور یہ کیا ہے، وہ خبر ہے۔ تو اب کیا فرمایا کہ دو چیزوں پر نا وہ ہے کہ ایک دل دھڑکنے پر مجبور ہے اور کان سننے پر مجبور ہے۔ باقی ہر حس اور صلاحیت انسان کے پاس جو ہے وہ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے فنکشن کو روک دے، بدل دے، کچھ بھی کر لے، دل کے پاس نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو آدمی بھی ان دو فطری جو فنکشنز ہیں ان میں رکاوٹ ڈالے گا اس کو اضافی محنت کرنی پڑے گی۔ تو جہنم میں جانا مشکل کام ہے، محنتیں کرنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب کیا فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے اطلاع ہے، خبر ہے، اور اس میں بے نیازی کتنی ہے کہ جو چاہے مانے، جو چاہے نہ مانے، اس پر زبردستی نہیں کی جائے گی اس کو منوانے کے لیے۔ نبیوں کے لیے، نبیوں کو بھی یہی فرمایا، پیچھے بھی آیا نا یہ سارا کہ آپ بتاتے رہیے، آپ کرتے رہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات کیا کہ اگر یہ اللہ نے ہمیں خبر دی ہے، اطلاع ہے، اس کو ماننا یا جھٹلانا یہ لازماً ہمارے اختیار میں ہوگا یہاں، ٹھیک ہے، ورنہ ہم اس کے مخاطب نہیں بن سکتے۔ اب یہاں دو طرح کے مسئلے، یہ تقدیر کا مسئلہ یا جبر و قدر کا مسئلہ، یہ ایک مسئلہ ہے۔ مطلب یہ بڑی بات نہیں ہے کہ لکھ دیا گیا، چونکہ لہٰذا اگر وہ لکھ دیا گیا ہے تو پھر میں مکلف کیوں ہوں، یہ نہیں بڑا مسئلہ، اس سے کوئی اتنا ایشو نہیں پیدا ہوتا۔ بڑا مسئلہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس اگر اختیار موجود ہے، یعنی فلسفیانہ عقل جہاں تک پہنچتی ہے وہ اختیار اور جبر کی بحث میں جبر تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میرے پاس اختیار موجود ہے تو یہ اختیار لازماً اللہ کے اختیار کے دائرے سے باہر ہے،
ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ کے اختیار کے دائرے میں ہے تو میں مجبور ہوں، میں جو عمل کر رہا ہوں اگر اس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، مطلب میں ھذا بلاغ للناس، میں انکار کر دیتا ہوں، یہ انکار میں نے کیا یا یعنی یہ تخلیق میری ہے یہ انکار یا خدا کی؟ اگر یہ تخلیق خدا کی ہے تو میں مکلف کیوں ہوں؟ ٹھیک ہے، اور اگر یہ تخلیق میری ہے تو یہ خدا کے دائرہ اختیار سے باہر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر اس لیے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اختیار کو ماننے سے خدا کا اختیار گھٹتا ہے، جبر کو ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ جبر کو ماننے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر پوری شریعت اور وحی اور یہ سارے کا سارا نظام باطل ہو جاتا ہے۔ دین ہمیں آ کے یہ کہتا ہے کہ تم با اختیار ہو، اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا، ٹھیک ہے، اور ایمانیات میں قیامت پر ایمان اور اس کے ساتھ تقدیر پر ایمان یہ اکٹھا ہے۔ اچھا، اگر تقدیر پر ایمان جبر ہے تو قیامت پر ایمان کا کوئی معنی نہیں، اور اگر قیامت پر ایمان ہے تو پھر تقدیر پر ایمان کا کوئی مطلب نہیں۔ یہ پیچیدگی ہے جو ہمیشہ رہی۔ مولانا ایوب دہلوی نے اس مسئلے کی جو اصل پیچیدگی تھی اس کو پکڑ لیا، یعنی وہ مسئلہ انہوں نے حل نہیں کیا، ایسا نہیں یہ حل ہو ہی نہیں سکتا، تاریخ میں پوری میں حل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ آئندہ بھی حل ہونے والا نہیں ہے، لیکن پیچیدگی اس کی جو ہے، جو اصل پیچیدگی ہے، یعنی یہ مسئلہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ تاریخ پوری میں انسانوں نے اللہ کی تخلیق اور اختیار کو بڑھا دیا، یعنی جو اگر اللہ کی تخلیق سے سارا کچھ پیدا ہوتا ہے تو کسی کا اختیار ثابت نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، اور جہاں اختیار موجود ہے تو وہ اللہ کی تخلیق نہیں ہو سکتی، ورنہ تو پھر مکلف ہی کوئی نہیں۔ اچھا، اگر مکلف کوئی نہیں تو پوری شریعت باطل ہو جاتی ہے اگر مجبور ہیں تو اب مولانا نے یہ فرمایا کہ انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے یہ ماننے سے انکار کیا خدا کی تخلیق کا ایک بہت ہی اعلیٰ حصہ اللہ کی تخلیق کا وہ ہے اختیار انسانوں کا، اور انسانوں کے اختیار سے پیدا ہونے والی چیزیں۔ جن لوگوں نے اختیار کو مانا کہ اللہ کے اختیار کے دائرے میں اختیار موجود ہے، ان لوگوں نے اصل میں یہ کیا کہ اختیار کی توجیہ ایسی کی کہ وہ جبر بن گیا۔ اللہ کے اختیار میں اختیار کی توجیہ بالکل اس طرح ہے کہ وہ اختیار رہتا ہی نہیں، وہ جبر ہو جاتا ہے، یعنی اللہ اپنے اختیار کو مجھے ایک ٹول بنا کر استعمال کر رہا ہے۔ ایک تو مولانا نے یہ کہا کہ یہ جو لوگ جبر کے قائل ہیں یہ آج تک 1400 سال میں یا 2000-3000 سال میں یہ فلسفے اور مذاہب کی بحث میں یہ ثابت نہیں کر سکے کہ ریشے کی حرکت اور نماز میں ہونے والی حرکت یہ یعنی ایک اختیاری حرکت اور اضطراری حرکت یہ ایک ہوتی ہے، یہ ثابت نہیں کر سکے یہ آج تک، تو اس سے اختیار تو ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اب اس میں پیچیدگی یہ ہے کہ اگر ہم اختیار کو مان لیں تو یہ دائرہ لازماً اللہ کی تخلیق سے باہر ماننا پڑتا ہے۔ مولانا نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ اصل میں اختیار کو مخلوق ماننے سے انکار کر رہے ہیں، یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اختیار اللہ کی صفت تو ہے، مخلوق نہیں ہو سکتا، یعنی ان کو مشکل یہ پیش آ رہی ہے جو تمام پیچیدگی کا باعث ہے کہ اختیار مخلوق نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں کوئی آپ ایسا اعتراض فلسفہ تقدیر یا عقیدہ تقدیر پر سوچیں
جس میں اصل سبب یہ نہیں ہوگا کہ اختیار مخلوق نہیں ہو سکتا. یعنی اصل سبب یہ ہوگا، یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ اختیار ہو اور وہ اللہ کے دائرہ اختیار میں ہو؟ یہ سمجھ نہیں آتی. اس کو جب بھی عقلی بنانے کی کوشش کریں گے وہ اختیار کی توجیہ جبر سے کرنی پڑے گی. آپ کو وہ اختیار جبر بنا کر اس پر اختیار کا زبردستی ٹھپا لگانا پڑے گا، آپ کو وہ نہیں رہے گا. یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اختیار کو مخلوق ماننے، اور انہوں نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کیا یہ انسانوں نے کہ اللہ کی اشرف مخلوق یعنی اختیار جو ہیں ان کو انہوں نے اپنی ملک بنا لیا، اور جبریات جو ہیں ان کو اللہ کی سپرد کر دیا. تب وہ کہتے ہیں کہ اس کی پیچیدگی صرف ہے آپ اگر اختیار کو مخلوق مان لیں اختیار ہی رکھتے ہوئے تو یہ سمجھ بالکل نہیں آئے گا، لیکن تمام مسئلہ حل اس ایمان سے ہوتا ہے. یعنی پیچیدگی کا کل سبب یہ ہے کہ اختیار مخلوق نہیں ہو سکتا. یعنی یہ اصل میں پیچیدگی کی دریافت ہے کہ جہاں سے سب لوگ الجھے. ٹھیک ہے، کچھ جبر کے قائل، کچھ قدر کے قائل، قدریہ، جبریہ اور کسب کے قائل. یہ تو خیر وہ ٹھیک ہے کہ یہ بھی مولانا کہتے ہیں کہ کسب کچھ نہیں ہوتا. تو میں بھی جب اس کو دیکھتا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ اسلامی بینکنگ کی طرح ہے کسب ہے کچھ بھی نہیں وہ. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس کو نہیں مانتے، یعنی ان کا بھی یہ ہے کہ نہیں یہ کچھ نہیں ہے. پھر اصل اختلاف مسئلہ یہاں سے ہوتا ہے کہ جبر اور قدر، ٹھیک ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. تم صرف ایک بات مان لو کہ اختیار بھی مخلوق ہے. تم تخلیق کو اور اختیار کو بھڑاؤ نہیں. ٹھیک ہے، جہاں اختیار ہے تو وہ تخلیق میری ہے خدا کی نہیں. اس مسئلے سے تم پریشان ہوتے ہو. تم اختیار کو اختیار ہی رکھتے ہوئے مخلوق مان لو تو پھر سارا مسئلہ یعنی مسئلہ نہیں حل ہوتا. لیکن یہ اصل پیچیدگی یہاں سے پیدا ہوتی ہے اور یہ حل نہیں ہوتی، حل ہونے والی نہیں. دو باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے جناب. اب دوسری بات کہ تیسری بلکہ اسی میں ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک یعنی یہ لوگوں کو پہنچا دی گئی ہے بات. شاہ صاحب نے کیا ترجمہ کیا؟ یہ خبر کر دینی ہے لوگوں کو. بھائی یہ خبر ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے تاکہ یہ چونک جائیں. یعنی کیا ہے؟ انہیں یہ آیات کیوں سنائی گئیں، یہ آخرت کے اتنے ہولناک واقعات کیوں سنائے گئے کہ یہ اس دنیا کی زندگی میں جس روٹین کے عادی ہو چکے ہیں یہ ٹوٹے. ٹھیک ہے، اور یہ کوشش کیا کریں، آپ کبھی دنیا میں بہت زیادہ ملوث ہوں جو کہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم سب ہو جاتے ہیں. ایک آیت کا ورد کرنا آدمی شروع کر دے، اور میرا خیال ہے کہ آج کل ہمیں اس کا بہت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ آدمی کے اندر ان للہ و انا الیہ راجعون آدمی کے اندر ایک مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دیتی ہے یہ آیت. ٹھیک ہے، جو مر جاتا ہے نا دنیا کے اس دنیا کی گرد اور مٹی کے نیچے دب جاتا ہے، تو یہ اس کو وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ ان کو یہ ہوش آئے، یہ ہوشیار ہوں. کس بات پہ؟ کہ ان للہ و انا، یہ آخرت ہے. بار بار ایک طرف اختیار دوسری طرف آخرت، تو دو ایمان، تقدیر کا ایمان یعنی اختیار کا ایمان کہ تم یعنی تقدیر پر ایمان کا مطلب ہے کہ تم تقدیر پر اس پر کیا کہتے ہیں اپنا آخرت پر ایمان کا مطلب ہے آدمی کا اختیار پر ایمان. ٹھیک ہے،
تو تقدیر پر ایمان تو اپنے با اختیار ہونے پر ایمان مطلب ہے ہی، لیکن جہاں سے جو الجھن پیدا ہوتی ہے وہ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ قیامت پر ایمان کا مطلب ہے اپنے اختیار پر ایمان کہ میں با اختیار ہوں. تو تقدیر کے مسئلے سے جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے یہ حل ہو جاتا ہے. اچھا، اب جب یہ کہا وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ یہ چونکے یہ قرآن کیوں آیا، یہ قرآن نازل کیوں ہوا، یہ قرآن نازل آغاز سے یہ ظلمات سے نور کی طرف کیسے جائیں گے. ہم نہیں جا سکتے اگر ہم ایمان بالآخرت میں کمزور ہوں. وَلِيُنذَرُوا بِهِ کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ اس سے یہ ڈریں. ٹھیک ہے، تو کیوں؟ کیونکہ مجھے ایک جا کر اللہ کو جواب دینا ہے. ٹھیک، یہ ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پر ایمان. اور وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تاکہ یہ آیات، یہ قرآن اس لیے اترا تاکہ ان کو اس بات پر یعنی اس کا علم ہو جائے کہ معبود، محبوب، مطلوب یہ آخری معنی میں کون ہے؟ وہی جس کی طرف میں نے لوٹ کر میں نے سب کچھ، یعنی آپ سوچیں سب کچھ چھوڑ کر میں نے جس کی طرف جانا ہے وہی اصل ہے میرے تعلقات میں. وہ میرا سب کچھ ہے جس کے لیے میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں. تو میں اگر اپنے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں تو الہ میں اپنا خود ہوں. ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، میں اپنی خاطر سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تو جس کے لیے سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے، ہاں، وہ کون ہے؟ وہ الہ واحد ہے، وہ معبود حقیقی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ ساری آیات کے، سارے قرآن کے نزول کا مقصد واحد معبود واحد کے تعلق میں رسوخ پیدا کرنا ہے. اس کی تصحیح ہے، اس کا رسوخ ہے. اس قرآن کا ایک معنی ہے، سب معنی کا معنی کیا ہے؟ اللہ. ٹھیک ہے، تمام جنت دوزخ احکامات، آیات، تلاوتیں، ٹھیک ہے، ماضی کے قصے، مستقبل بعید کے واقعات، یعنی جنت دوزخ یہ وہ سب، اور ماضی بعید، عہد الست، سب کچھ کا بیان یہ صرف ایک بات کے لیے ہے. یہ لام ہے نا، ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تو اب اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تا سوچ کریں عقل والے. یعنی عقل والوں کے لیے سوچنے کا، یعنی یہ بات ہو رہی ہے معرفت کی، اللہ کی معرفت کی. صحیح؟ تو وہ کیا ہے کہ تم نے اپنی عقل کو دنیا کو جاننے، سمجھنے، پرکھنے کا ایک آلہ بنا رکھا ہے. یہ جو تمہیں حواس دیے ہم نے، اس کے ذریعے تم سب کچھ کرتے ہو. لیکن تم کیا کرو؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ سے تعلق میں بڑھنے کے لیے بھی اپنی عقل کا استعمال کرو. اور عقل کا سب سے بڑا استعمال کیا ہے؟ کہ اس عقل کے ذریعے اس پوری کائنات وجود کو اللہ کی نشانی بنا لیا جائے. یعنی ہر وہ بات ٹھیک ہے جو نتیجہ غلط ہونے کے باوجود اس شے کو اللہ کی نشانی بنانے میں کامیاب ہو گئی. یعنی میں اس موبائل کے، اس میز کے، اس کرسی کے غلط تجزیے کے باوجود اس کو اللہ کی نشانی بنانے میں کامیاب ہو گیا، تو یہ عقل کا درست استعمال ہے. اور میں اس کرسی، میز، دیوار، اینٹ، روڑے، مٹی، گارے کے، پہاڑ، دریا، سمندر، پانی، سب کے اور ہواؤں کے اور ان سب کے درست تجزیے کے باوجود اللہ ان کو نشانی نہیں بنا سکا، تو یہ عقل کسی کام کی نہیں.
ہے نا. مطلب یہ عقل بالکل بیکار عقل ہے، بے سود عقل ہے. تو اب یہاں کیا، اب یہاں عقل کے حوالے سے عقل میں انسان کو کہا جاتا ہے حیوان ناطق، یعنی حیوان ناطق. حیوان ناطق کا مطلب ہے وہ حیوان، واحد حیوان، ٹھیک ہے، انسان کے علاوہ ایسا کوئی نہیں، واحد انسان ہے جو خود اپنا غیر بن سکتا ہے. دین کیوں آیا کہ تم جس کو میں کہتے ہو اس کو تو میں بدلو. تم نے کوشش کرنی ہے اس دنیا میں، محنت کرنی ہے کہ اللہ کی نشانی بنو، اپنی نہیں. یعنی اپنے جو تم ہو ابھی اپنا آپ، اس کو جسے تم اپنا غیر سمجھتے ہو اس میں ڈھال کر اس کو اپنی میں بناؤ. یعنی میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. میں اپنا بندہ ہوں؟ میں نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو میں نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا، میں خود سے ٹرانسینڈ کر گیا. واحد انسان ہے جو خود سے بلند ہو سکتا ہے، جو خود کو چھوڑ سکتا ہے، جو اپنا انکار کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا انسان کے علاوہ. یہ اللہ، یعنی یہ اللہ کی نشانی ہے نا کہ واحد انسان ہے. اس لیے اس سے مطالبہ یہی ہے اس دنیا میں. عقل سے کیا مطالبہ ہے؟ عقل خود سے دستبردار نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ خود پر کانٹا لگا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنا انکار کر سکتی ہے اور دوسرے کا بھی کر سکتی ہے. تو یہاں اس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ تم انسان ہو، اگر تم اپنے آپ سے دستبردار نہیں ہو سکتے تو تم انسان نہیں ہو، تم حیوان ہو. جو خود سے دستبردار نہ ہو سکے، جو خود کو چھوڑ نہ سکے، جو اپنی موجودہ شناخت کو ترک نہ کر سکے، یہ انسان نہیں ہوتا، یہ حیوان ہے اور ارذل حیوان ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں کیا ہے؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ یہ لوگ عقل کا درست استعمال سیکھیں. یہ قرآن کیوں نازل ہوا؟ کہ تم عقل کو اس طرح سے استعمال کرو کہ تم اوپر اٹھو. ٹھیک ہے، تم اپنے موجودہ سیلف میں ہی اگر گھسے رہے تو تمہارا یہ سفر پستی کی طرف ہوگا، تم بلندی کی طرف نہیں جا سکتے. تو یہ اللہ، انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ اللہ اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ اللہ نے صرف انسان کو، یعنی حیوان ناطق کو، یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی ذات سے بلند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اپنی ذات سے، جو اپنی ذات سے دستبردار ہو سکتا ہے وہی کلام کر سکتا ہے نا انسانی مطلب دائرے میں، اور وہی کلام کا مخاطب ہو سکتا ہے. جو اپنی ذات سے دستبردار نہیں ہو سکتا اس سے کوئی کلام، کوئی مطالبہ نہیں ہو سکتا، حیوانوں سے کوئی نہیں. تو یہ دوئی کہ میں یہاں ہوں اور میں یہاں ہوں، ہاں، یہ دوئی صرف انسان حاصل کر سکتا ہے نا. یعنی یہ ترقی کرتے ہوئے ان مقامات عالیہ کو چھو سکتا ہے کہ یہ میں ہوں اور یہ میں اپنا انکار کر کے اب میں یہاں ہوں. ٹھیک ہے، تو جو آدمی الذین یستحبون الحیات الدنیا، کیا کیا؟ انہوں نے پستی کو محبوب بنایا، انہوں نے اپنی میں کا انکار کرنے سے انکار کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے اوپر اٹھنے سے، یعنی اپنی ذات سے ٹرانسینڈ کرنے سے انکار کیا. ہم اوپر نہیں، ہم
اپنے نفس کے غلام ہیں، اللہ کے نہیں۔ ارأیت الذی من اتخذ یعنی یہ کہنا کہ میں اپنی مانتا ہوں۔ تم اپنی کیسے مانتے ہو؟ تم اپنی خواہشات کی اسیر ہو۔ خواہشات تمہارے اندر باہر سے پیدا ہو رہی ہیں، تم کہاں سے تم اپنے مطلب تم سمجھتے ہو کہ میں خواہشات کی تکمیل کر کے میں آزاد اور با اختیار، میں بندہ آزاد ہوں میں بندہ آزاد ہوں اپنی خواہشات کی تکمیل کر کے۔ تم ان لوگوں کے غلام ہو جو تمہاری اندر خواہشات کو پھونکتے ہیں۔ تم بدترین محتاج ہو، تم بدترین مجبور ہو، ٹھیک ہے؟ تمہیں اپنے طرف دھیان دینے، تم نے خدا کو بھلایا تو خدا نے خود سے تمہیں اپنا خیال ہی نہیں آتا۔ تم چیزوں اشیاء اپنی خواہشات کی تسکین کی خاطر باہر بھاگتے رہتے ہو، اور تمہیں بھگا کون رہے ہیں؟ یہ خواہشات تمہارے اندر نہیں پیدا ہو رہی، یہ تمہارے اندر پھونکی جا رہی ہیں۔ تم ان کے اسیر ہونے کے بعد تم کہتے ہو کہ میں اپنی مرضی کروں گا۔ تم اپنی مرضی نہیں کر رہے، تو تم نے کہا کہ میں خود سے بلند نہیں ہوتا، نہیں ہونا میں نے خود سے بلند۔ تم نے خود سے بلند نہ ہونے کا انکار کر کے تم نے دنیا کی زندگی کو محبوب بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دنیا کی زندگی کا مطلب ہے اپنی غلامی، اور دنیا کی زندگی سے اٹھنے یا ایمان بالآخرت کا مطلب ہے اپنے اختیار پر ایمان، اور اس اختیار کے نتیجے میں اپنے اوپر کانٹا لگانا کہ میں خود سے ذوف ہے حد سے زیادہ، لیکن اس کے باوجود زندگی سے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں آسانی سے ہم۔ یہ ہے، یہ اختیار ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں اس کے بعد کیا فرمایا کہ اب یہ ٹھیک ہے جی، تو اب یہاں ایک تو ہے ھذا بلاغ للناس، لوگوں کی ایک اکثریت ہے، ان تک اطلاع پہنچائی گئی، وہ مانتے ہیں، اس ماننے کو زیادہ تفصیل نہیں دے سکتے۔ انسانوں کی اکثریت ایسی نہیں ہوتی، انسانوں کی اکثریت مانتی ہے، مان کر عمل کرتی ہے، لیکن ایک انسانیت میں کا جوہر ہوتے ہیں تھوڑے لوگ جو اپنے مانے ہوئے کو تفصیل دیتے ہیں، اور وجود کے ہر سوتے میں اپنے مانے ہوئے کو داخل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتے ہیں اولو الالباب، جن کا عقیدہ، جن کا نظریہ، جن کا مانا ہوا بانج نہیں رہتا، وہ زندگی کے ہر رخ میں سرایت کر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ وَلِيَذَّكَّرَ اولو الالباب، تاکہ اولو الالباب سوچیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے پڑھ کے ادھر سے نقل مار کے ادھر کر دیں، سوچیں، غور مطلب اس کو اپنا مادہ تفکر بنائیں۔ غور کرنا ہے تو کس پہ کرو؟ قرآن کہتا ہے اس پہ غور کرو، میں کہتا نہیں اس پہ تو غور کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اس پہ کیا غور کرنا ہے؟ اس پہ سوچو، اس پہ غور کرو۔ تم یہ غور کرتے رہتے ہو پتہ نہیں کن کن چیزوں پہ، اس پوری دنیا پہ غور کرتے رہتے ہو، تو ساری دنیا کو تم نے چھوڑ جانا ہے، کچھ نہیں بچے گا، سب لذتیں، سب کچھ عارضی ہے۔ تم اس پر غور کرو، اس پر سوچو، اس پر اپنا وقت لگاؤ۔ اور ہمیں اس بات کی خوشی ہونی چاہیے، مجھے جب کچھ دوستوں کا پتہ چلتا ہے تو اپنی بھی ایک طبیعت میں وہ آمادگی اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ جس چیز سے ہم بری طرح محروم ہو گئے اور اللہ ہم سے ناراض ہے، اس کی ایک نشانی ہے ہم تلاوت قرآن پاک سے محروم ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا ہے، مطلب ایک ہے نا غور کرو سوچو، غور کرو سوچو۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ قرآن پر غور و فکر کیسے کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا قرآن کی تلاوت سے۔ یعنی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر وہ جو آپ غور کریں گے تو وہ آپ اپنے آپ کو مسلط کریں گے قرآن پر۔ یہ ہے نا کہ اسپوکن ورڈ کو اہمیت ہے کہ ریٹن کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے تو اسپوکن ورڈ پر ریٹن موجود ہے، تو اب لازمی بات ہے کہ آپ جب اس کی تلاوت کریں گے تو قرآن ہے اس طرح کہ یہ اسپوکن ورڈ کی طرح غیر کو کم سے کم مداخلت کی اجازت دیتا ہے، لیکن آپ اگر اس کو ادھر ادھر سے پڑھیں گے تو ریٹن ورڈ کی طرح آپ اس میں گھس جائیں گے، اس کو کیا سے کیا بنا دیں گے آپ، ٹھیک ہے؟
تو وہ تو آپ کو نہیں روکے گا نا. صحیح. تو اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ والا قرآن جب ہم تلاوت اس کی کرتے ہیں تو ہم جہاں غلطی کھانے لگتے ہیں, یہاں میں یہ معجزہ ہے اللہ کا, یہاں سے ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبادل ہے اس دنیا میں اللہ نے دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ کیا کہا کہ یہ جو ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب یہ ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ آیات جہاں ہم تلاوت کرتے ہیں مسلسل, میں نے غلط مفہوم سمجھ لیا, قرآن کا اگلا صفحہ, اگلی سورت مجھے بتا دے گی کہ تم نے غلط سمجھا ہے, اور میں مومن ہوں تو میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے اس مانے ہوئے کو رد کر دوں. وہ میرا سمجھا ہوا مردود ہے, مقبول وہ ہے جو قرآن کی اس آیت نے اس آیت کی وضاحت کر دی. ٹھیک ہے. تو تلاوت سے ہم لوگ محروم ہیں. ہم تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرا کشا ہے نہ راضی نہ سا, کچھ کام نہیں آتا. تلاوت کام آئے گی. یعنی میں قرآن سمجھتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, لیکن میں کیا لوگ تھے 7 دنوں میں, یہ 7 منزلیں ہیں قرآن کی, 7 دنوں میں ختم کرتے تھے. ہم کوشش کریں, اپنا ہدف بنائیے. یہ زندگی کے اشرف ترین مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ میں 7 دنوں میں قرآن حکیم کی جو ہے تلاوت مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں. اس مشق کے ساتھ میری آنکھیں بند ہوں اور میں اللہ کے حضور حاضر ہوں. ٹھیک ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا وہ ظالم اور بدبخت ناسمجھ ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی. یہ اس ہستی کا کلام ہے جس نے 2 حرف کہہ کے یہ 7 آسمان اور یہ زمین اور اتنی بڑی کائنات تخلیق کر دی. 2 حرف کہے, کن, اور یہ ہو گیا. اور یہ لاکھوں حروف, اس سے کچھ نہیں ہوتا. اس سے ہوتا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوئے, جو رات کے راہب اور دن کے شاہ سوار تھے. ان لوگوں کا یہ معمول تھا, انسانیت کا جوہر تھے وہ, جو کچھ بدبختوں کے خیال میں بدترین خلائق تھے. وہ کیا ہے, وہ کیا کرتے تھے, 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. یہ کوئی آئیڈیل رہ گیا ہے کہ 7 دنوں میں قرآن کو ختم کرنا ہے؟ ہم نے قرآن کو اتنا پڑھیں کہ 7 دن میں قرآن ختم کریں. یہ آئیڈیل 30 دنوں میں کریں, کچھ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا, رہ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ کیا, اگر اللہ ہم سے کلام نہیں کر رہا تو یہ ناراضگی نہیں. پچھلے دنوں مجھے اتنی حیرت ہوئی, ایک جگہ میری بات ہوئی تو میں نے کہا بھائی آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو شیطان مسلط ہے آپ پر. وہ کہا نہیں, یہ کیا بات ہوئی, ہم نماز نہیں پڑھ رہے, لیکن اس کا یہ کیا مطلب ہے کہ شیطان ہم پہ مسلط ہے. ایک دوستوں کی تھی محفل کہ نماز نہیں اگر پڑھی جا رہی تو وہ شیطان مسلط ہے تو نماز نہیں پڑھی جا رہی نا. اب ہم اس کو, ہماری سمجھ اتنی ہے کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نماز تو نہیں پڑھ رہا, یہ ٹھیک ہے, لیکن میں شیطان کے تسلط میں ہوں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. شیطان مجھ پہ کیسے, اعوذ باللہ من الشیطان, شیطان مجھ پہ کیسے مسلط ہو سکتا ہے. اللہ مجھ سے کلام نہیں کر رہا تو اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے. یعنی واللہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں, یہ نہیں شاعری, یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے قرآن. ٹھیک ہے. اللہ کی بالکل, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں دنیا کے سب سے بڑے لوگوں سے بات کرتا ہوں, لیکن اللہ سے بات, اللہ اور مخلوق کے فرق کے ساتھ ہی ایک جیسا فرق ہے اللہ کے کلام اور بندوں کے کلام کا فرق. ٹھیک ہے. تو میں اتنے بڑے فرق کے ساتھ اپنے پاس موجود شے کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا. میں تلاوت نہیں کرتا, تلاوت مجھے بوجھ لگتا ہے اپنے اوپر. یعنی اللہ کا بات کرنا مجھے یہ اگر مجھے یہ تکلیف دے رہا ہے تو مجھے ماننا چاہیے کہ مجھ پہ کچھ بدروحوں کا تسلط ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے نا. تو کیا ہے کہ میں گھوسٹ رائڈر نہیں ہوں, بلکہ میں خود ان کا شکار ہوں. تو اب مجھے ان سے جان چھڑانی ہے, میں اس کو مانوں تو صحیح.
لیکن ہم لوگ تلاوت نہیں کرتے. تو جو آدمی بھی، یہ بات آخری بات ہے بس ختم، وہ بات میں نے آج اجازت لی تھی اس کو بات کو لمبا کرنے کی، تو لیکن ایک بات ہے کہ اگر ہم قرآن کی تلاوت میں دل ہمارا نہیں لگتا کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پڑھیں آپ اس کے بارے میں. اچھا، تو اب اگر دل نہیں لگتا تو یہ اللہ کے ہم سے ناراض ہونے کی نشانی. اس پر ہمیں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اس پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اور اس عذاب سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگتا، یہ عذاب ہے، اللہ کی قسم یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ ہمارا دل نہیں لگتا قرآن کی تلاوت. بس اب اس کو ہم مانیں نہ مانیں، اب مطلب ہمیں عذاب یہ لگتا ہے کہ میری نوکری چلی جائے ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں عذاب لگتا ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے جی. تو آج کی بات ہو گئی، تو انشاءاللہ اس پہ آئندہ ہم انشاءاللہ وہ اس کو چلائیں گے کہ اس پہ آج کوئی اشتقاق کی وہ نہیں آئی. اولو الالباب لب جو ہے نا، یہ آ گیا کہ یہ مغز کو کہتے ہیں، مغز کو. تو یہاں دو چیزیں آئیں کہ بلاغ للناس، پہنچانا ہے لوگوں تک خبر کو، ٹھیک ہے. تو یہ انذار کا مطلب تو سب کو پتہ ہے، اور علم کا بھی. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ اولو الالباب، الباب سوال ہے جی. پوچھنا یہ تھا کہ نمازیں نہیں پڑھ رہے ان پہ تو شیطان مسلط ہو، جو نمازیں پڑھ کے شیطان ہی کام کر رہے ہیں ان پہ کون مسلط ہے؟ ان پہ شیطان زیادہ مسلط ہے. یعنی گناہگار کو گناہ کا احساس ہو، یعنی وہ گناہ کو گناہ سمجھ، اور نماز نہ پڑھنے والا اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، نماز پڑھنے والا اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھ رہا ہوتا، نماز پڑھنے کے باوجود ویسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ شیطان کے مکر کا زیادہ شدت سے شکار ہے. جو نماز پڑھ کر بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ لوگ تو بہت بڑے خطرے کا شکار ہیں. یہ لوگ دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. اور شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں اللہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا. تو جو نمازیں نہیں پڑھ رہے نا، وہ شیطان کی طرح اللہ کے سیدھے راستے پر نہیں بیٹھے ہوئے، وہ ارد گرد پگڈنڈیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے نا، اور نمازیں پڑھ کر بھی برے ہیں، یہ شیطان کی طرح خدا کے سیدھے راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کا نمازیں نہ پڑھنے والوں سے بڑا سبب ہے، اور بہت بڑا سبب ہے. موجود دنیا میں دین کے انکار کا سب سے بڑا سبب ہے، امت مسلمہ کی رسوائی کا سب سے بڑا سبب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا سب سے بڑا سبب ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر جی انہوں نے بھی بات کی نا، میں اس کا ایک اور ایکسٹینڈ کرتا ہوں. جو لوگ نماز پڑھ کے بھی ہدایت پہ نہیں ہوتے، سر وہ لوگ نیک لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا، دوسرے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، وہ تو صرف برے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں نا، جو نیکی سے، اور برے کو بھی شاید گمراہ نہیں کر رہے، وہ بس ایک اثر ہے جو ہو رہا ہے خود بخود. جو نماز پڑھ کے الٹے کام کرتے ہیں وہ مایوسی پھیلا رہے ہیں دوسرے نیک لوگوں پہ. بالکل ٹھیک ہے. ان کو بھی اللہ سے پوچھ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ. ہم کاروبار میں ہر روز چیز دیکھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، یہ بات لمبی گاڑیاں اور نماز اور لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، بالکل ٹھیک بات ہے. وہ ہمیں ہمیں مزید فرسٹریشن کا شکار کرتے ہیں، ہمارا امتحان لے رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. نہیں، آپ تو خود نماز پڑھنے والوں میں ہیں، اس لیے آپ اس مایوسی کو کم کرنے کا سبب بنیں گے انشاءاللہ. یعنی دو طرح کے لوگ ڈسکس ہو رہے ہیں نا، لیکن یہی دو طرح کے لوگ چونکہ نہیں ہیں. ایک لوگ وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہی نہیں اور برے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہی نہیں لیکن بہرحال انسانی معاملات میں وہ اچھے لوگ ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں اور برے لوگ ہیں، یہ بہت بدترین لوگ ہیں. یعنی سب سے برے لوگ یہ ہیں. اور سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور یعنی اچھے انسان بھی ہیں
اور اللہ کے اچھے بندے بھی ہیں، حقوق العباد حقوق اللہ دونوں میں، تو یہ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ پھر کم اچھے لوگ وہ ہیں جو چاہے نمازیں نہیں بھی پڑھتے لیکن فطرت پر ہیں، اس سے پھر کم لوگ وہ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے اور برے ہیں، اور سب سے پستی میں لوگ وہ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر بھی برے ہیں۔ تو جس کو نماز بھی اچھا نہ کر سکے اس آدمی کے برا ہونے کی سطح کا آپ تصور کریں، یعنی وہ کتنا بدترین برا ہے جس کو نماز اچھا نہیں کر سکتی۔ قرآن کہتا ہے نماز کے اثر میں، نماز جو نماز ہوتی ہے اس کا اثر یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو جس کو نماز اس سے نہیں روک رہی، یعنی ایک ہے نا کہ وہ روک دے گی، وہ کرتا رہے تو روک دے گی انشاءاللہ، لیکن وہ نماز ہونی چاہیے، وہ نماز ہونی چاہیے۔ اکثر جن لوگوں کو ہم نمازی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اس کو بھی دیکھنا چاہیے، وہ نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے، وہ نماز ہوتی ہی نہیں۔ ابھی ہم نماز میں داخل نہیں ہوتے کہ سلام پھیر دیتے ہیں۔ اکثر لوگوں کی نماز ایسی ہے کہ نماز میں، نماز کچھ حرکات کا نام نہیں ہے، کچھ اذکار کا نام نہیں ہے، نماز ایک حالت کا نام ہے۔ ہم ابھی نماز میں داخل بھی نہیں ہوئے ہوتے کہ ہم سلام پھیر دیتے ہیں۔ ہم اللہ اکبر کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور نماز میں داخل نہیں ہوئے ہوتے ابھی۔ یہ سب کو تجربہ ہے کہ ہم نے نمازوں کے ساتھ یہ کر رکھا ہے کہ ہم نماز میں داخل ہونے سے پہلے نماز سے نکل جاتے ہیں۔ تو اکثر لوگ ایسے جن کو ہم کہہ رہے ہیں یہ نماز پڑھنے کے باوجود برے ہیں، یہ ایکسرسائز تو کر رہے ہیں، یہ نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے۔ جیسے حضور نے فرمایا نا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں تو روزے میں انہیں فاقے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو یہ بات صرف روزے پہ نہیں لگتی، یہ بات نمازوں پہ بھی لگتی ہے کہ اٹھک بیٹھک کے علاوہ، وہ کہا نا منافق کی نماز ہے ٹھونگے مارتا ہے کوے کی طرح۔ تو ہم کیا ویسی ٹھونگے تو نہیں کوے کی طرح مارے؟ کوے میں کون سی عقل ہوتی ہے؟ وہ ایک تھوڑا سا شارپ ہوتا ہے کوا، جب لیکن حیوانوں میں تھوڑا تیز ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنی ہی تیزی ہے کوے والی، تو یہ منافق بھی تیز تو ہوتا ہے نا اپنے خیال میں، کوے جتنا تیز ہوتا ہے، تو وہ دو چار ٹھونگے مار کے ہم سلام پھیر دیتے ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ کوا نماز میں داخل ہوتا ہے کوئی؟ ہم نماز میں داخل نہیں ہوتے، کوے کی طرح نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، نماز میں داخل نہیں ہوتے۔ تو جن لوگوں کی اکثریت کو ہم نمازی کہہ رہے ہیں وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہوتے، کیونکہ نماز اگر نماز کی طرح تکلف سے پڑھ لی جائے، نماز میں داخل ہی ہو لیا جائے، ٹھیک ہے، تو نماز اچھے طریقے سے ظاہری عمل بھی ہو، یعنی اچھے طریقے سے تھوڑا وقت لگایا جائے، تو یہ اس کی تاثیر ہے کہ یہ انسان کو بدل دیتی ہے۔ چاہے کچھ انسان ان میں کام بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا، ہم سمجھتے تھے کیا ہے، وہ ہے سمجھتے تھے ہوگا کوئی، ہاں مصفی کیا ہے نا، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں کام بہت زیادہ کام ہوتا ہے، یعنی خرابی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وقت لگتا ہے، لیکن آخر کار نماز انسان پر اثر ڈالتی ہے۔ نماز بہت ہی غیر معمولی عمل ہے، یعنی واللہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں تو کہنے والے کو شاباش دیں گے کہ دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ نماز پڑھیں اور تلاوت قرآن پاک کریں، باقی کام دنیا میں رہنے کے لیے کرنے ہیں۔ ایک ہے کہ ہم یہاں آئے ہی اس لیے ہیں، اور چونکہ یہاں رہنا ہے تو اب کچھ اور کام بھی کرنے ہیں، اس کے بغیر تو ہم نہیں رہ سکتے نا یہاں، ہم نے اس کو الٹ دیا ہے۔ میں دنیا میں نماز پڑھنے آیا ہوں، میں دنیا میں وہی بالکل ابتدائی سورہ بقرہ میں شاید یا سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرو، نماز پڑھو، تم پر کتنا احسان ہے اس کا کہ اس نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ کی عبادت نہیں کرنا سیکھ سکتے تھے، ہم نبی نہ آتے تو باقی سب ہم نے اپنی محنتوں سے سیکھ لیا۔ آئنسٹائن کو نبیوں نے نہیں بتایا تھا، نیوٹن کو نبیوں نے نہیں بتایا تھا، یہ پورا ہیومن ایولیوشن جو ہوا ہے یہ سب کچھ یہ ہم نے خود کیا ہے، اور ہم کر لیتے، لیکن کیا نہ کر سکتے کبھی، ہم نماز نہ پڑھ سکتے کبھی، ہم تلاوت قرآن نہ کر سکتے کبھی، ہم حج نہ کر سکتے کبھی، ہم زکوٰۃ نہ دے سکتے کبھی۔ یہ ساری چیزیں اللہ سے متعلق ہو کر جو ہم کو ملی ہیں یہ نبیوں کا صدقہ ہے، اور یہ سب سے اشرف ہیں۔
ہمارے ہونے کا مقصد ہے. باقی ہم نے چونکہ دنیا میں رہنا ہے تو میں نے کپڑے بھی پہننے ہیں, میں نے کھانا بھی کھانا ہے, میں نے گھر بھی بنانا ہے, یہ میری یہاں رہنے کی ضرورتیں ہیں, لیکن میں یہاں آیا اس لیے نہیں ہوں. تو جن کو کہا الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ, انہوں نے اس بات کو الٹ دیا. انہوں نے کہا کہ ہم آئے یہاں پر روٹی کمانے, پیسہ کمانے, دولت کمانے, کپڑے بدلنے, شادیاں کرنے, مکان بنانے, گاڑیاں بنانے آئے ہیں, لیکن چلو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. اب یہاں ہیں جو کلمہ جو پڑھ لیا تو نماز بھی پڑھ لو, روزہ بھی رکھ لو, حج بھی کر لو, زکوٰۃ بھی کر لو. اس کو الٹ دیا ہے. بات دونوں طرف پوری ہے, لیکن جڑ کے شاخ ہونے میں اور شاخ کے درخت ہونے میں جتنا, شاخ کے جڑ اور جڑ کے شاخ ہونے میں جتنا فرق ہے یہاں وہ ہے. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.